ایک گاؤں میں ٹنٹنی اپنی بہن پنکی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی غریب تھی۔ وہ لوگوں سے کھانا مانگ کے کھاتی تھی اور کبھی کبھی تو ان کو بھوکا ہی سونا پڑ جاتا تھا۔ بس اسی طرح زندگی ان کی گزر رہی تھی کہ ایک دن وہ دونوں اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی تو ایک اچانک امرود والا وہاں پہ آ جاتا ہے۔ امرود لے لو، تازے تازے امرود لے لو، ایسے امرود کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ امرود والے کی آواز سن کر ٹنٹنی اپنی بہن پنکی سے بولتی ہے، پنکی دیدی میرے لیے اس امرود والے سے امرود لے کر آؤ نا، میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، کیا آپ میرے لیے ایک امرود نہیں لا سکتی ہو اس سے؟ ٹنٹنی میں تمہارے لیے امرود ضرور لاؤں، پر کیا ہمارے پاس پیسے ہیں امرود کے جو میں تمہیں وہ امرود لا کر دے دوں؟ بتاؤ۔ ایسے تو وہ امرود والا مجھے امرود نہیں دے گا۔ دیدی آپ کوشش تو کرو، تھوڑا اس امرود والے کو بول کے تو دیکھو۔ ٹنٹنی کے کہنے پہ پنکی امرود والے کے پاس جاتی ہے اور اس امرود والے سے منتیں کرنے لگتی ہے، بھائی کیا تم مجھے ایک امرود دے دو گے؟ میں تمہیں کل لوٹا دوں گی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس پہ اس کو وہ امرود والا بولتا ہے، نہیں بہن، میں تمہیں امرود نہیں دے سکتا، اس طرح میں تمہیں کیسے امرود دے دوں؟ پیسوں کے بغیر میں تمہیں امرود نہیں دوں گا۔ بھیا مجھے ایک امرود دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس ایک امرود کے بدلے میں تمہیں بہت سارے امرود دلا دوں گی، بس تمہیں مجھے آج کے لیے ایک امرود دے دو۔ پنکی کے بہت زیادہ کہنے سے امرود والے کو اس پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کو ایک امرود دے دیتا ہے۔ یہ لو امرود کھاؤ۔ ٹنٹنی، واہ دیدی تو نے تو کمال کر دیا امرود لا کر، لیکن میں اس کو کھاؤں گی نہیں، اس کو زمین میں گاڑ دوں گی اور اس سے بڑا پیڑ نکلے گا، پھر ہم اس سے بہت سارے امرود توڑیں گے۔ یہ تو کیا بول رہی ہے ٹنٹنی؟ تو نے تو کہا تھا تجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، اب یہ کیا بول رہی ہو؟ پھر ٹنٹنی اس امرود کو لے کر ایک جگہ پہ گاڑ دیتی ہے اور پھر اپنے آپ سے بولتی ہے، میں صبح تک اس کا انتظار کرتی ہوں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور ٹنٹنی بولتی ہے، ارے واہ صبح ہو گئی، اب ضرور میرا امرود پیڑ بن گیا ہوگا، مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ پھر ٹنٹنی جا کر اسی جگہ میں دیکھتی ہے جہاں اس نے وہ امرود بویا تھا، وہ ایک وشال پیڑ بن جاتا ہے اور اس میں بہت سارے امرود لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹنٹنی خوشی سے بولتی ہے، ارے واہ، میں ابھی جا کے پنکی کو بتاتی ہوں، پنکی میرے ساتھ چلو، وہ امرود اب ایک وشال پیڑ بن گیا ہے اور اس میں بہت سارے امرود بھی لگے ہیں۔ پنکی کو بالکل بھی یقین نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اپنی آنکھوں سے اس پیڑ کو دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور پنکی بولتی رہتی ہے، دیدی چلو اب اس امرود والے کو اپنی باسکٹ لوٹا دیتے ہیں، وہ بہت ہی خوش ہو جائے گا۔ پھر پنکی اس امرود والے کے پاس وہ باسکٹ امرود کی لے کر آتی ہے اور اس سے بولتی ہے، یہ لو بھیا، میں نے تم سے کل امرود لیا تھا، اس کے بدلے تم یہ پوری ٹوکری رکھ لو۔ ارے بہن، کل تک تو تم بول رہی تھی تمہارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے دینے کو، آج تمہارے پاس اتنے سارے امرود کہاں سے آ گئے؟ بس بھیا تم یہ امرود رکھو اور اس کو جادوئی سمجھ لو۔ پھر پنکی
اور اس کی بہن ٹنٹنی بازار میں جا کر امرود بیچنے لگتی ہے۔ ان دونوں کے امرود ایسے چمک رہے تھے جیسے کہ کوئی ڈائمنڈ چمک رہا ہو۔ ان کے امرود دیکھ کر تو ہر کوئی حیران ہو رہا تھا، آخر اتنے موٹے، تازے اور ڈائمنڈ جیسے دکھنے والے امرود ان کے پاس آئے کہاں سے؟ اور پھر ہر کوئی ان سے امرود لینے لگا۔ دونوں بہنیں بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور واپس گھر آ گئیں۔ لیکن راشی جو کہ ان کی مکان مالک تھی ان دونوں کو بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور بولتی ہے نکل جاؤ میرے گھر سے، کیونکہ ان دونوں نے بہت دنوں سے کرایہ نہیں دیا ہوتا۔ پھر ان دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ راشی کو کرایہ دے سکیں۔ پھر وہ اسی پیڑ کے سامنے جا کر بہت زیادہ رونے لگتی ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، ان کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ دونوں بہنیں کافی دیر تک پیڑ کے سامنے روتی رہتی ہے۔ پھر اچانک سے اس امرود میں سے ایک بڑا سا امرود کا گھر نکل کر آ جاتا ہے۔ دونوں بہنیں اس گھر کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں اس پیڑ کے گھر میں اندر چلی جاتی ہیں۔ وہ بہت ہی عالیشان گھر دکھ رہا تھا، بالکل محل کی طرح۔ پھر وہ دونوں اسی گھر میں خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں۔ پلیز گائز سبسکرائب۔